جامعہ مطلوب السلفیہ کے اراکین عاملہ و شورا، جامعہ کے قابل قدر معزز اساتذہ کرام اور طلباء اعزام، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ آج کی یہ محفل، آج کا یہ مختصر مبارک پروگرام سلفیان ہند و نیپال بلکہ سلفیان عالم کے ایک دینی، تعلیمی، تربیتی، سلفی مرکزی مادر علمی جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانوں کی تکریم و اعزاز میں منعقد ہو رہی ہے، جنہیں اس جامعہ سلفیہ سے مستفید ہونے والے دو معزز مہمان جو اس جامعہ کے سابق شیخ الجامعہ بھی رہ چکے ہیں اور جنہیں ایک طویل مدت سے، جو تقریباً 40 سال کی مدت پر محیط ہے، اتنی لمبی مدت تک ہمارے معزز مہمانان گرامی کو جامعہ سلفیہ جیسے باوقار مرکزی ادارے میں تدریسی خدمات انجام دینے کا شرف حاصل رہا ہے۔ وہ جامعہ سلفیہ جس کا نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے معیار پر ایک مقام ہے بلکہ عالمی سطح پر معروف، مشہور اور قابل قدر ادارہ ہے، جس ادارے نے اپنی کوکھ سے ان گنت ماہر درسیات، بے شمار محققین، مصنفین، صحافی اور بہت سارے مقررین اور دعات کو پیدا کیا، جن کی خدمات نہ صرف یہ کہ سرزمین ہند و نیپال تک محیط ہیں بلکہ ان کی خدمات بر صغیر سے نکل کر کے عالم عرب اور بالخصوص بلاد عرب تک پہنچی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کی شخصیات وہاں بھی معروف و مشہور ہیں اور وہاں کے لوگ بھی ان کے علمی، تحقیقی اور تدریسی خدمات سے مستفید ہو رہے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی چند روز قبل کی بات ہے کہ اسی جامعہ سلفیہ بنارس کا ایک نہایت ہی نامور ہونہار سپوت، جس نے جامعہ کے ابتدائی دور میں جامعہ سلفیہ بنارس سے فراغت حاصل کی اور مدینہ یونیورسٹی میں جا کر کے وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے PhD کی ڈگری لیا، اور پھر جامعہ اسلامیہ ہی میں بحیثیت مدرس کے کچھ دنوں تک کام کیا، پھر سعودی عرب کے مشہور ادارہ، مشہور جامعہ، مشہور یونیورسٹی ریاض میں تدریس کا فریضہ انجام دیا، وہاں پروفیسر رہے۔ آپ کئی کتابوں کے محقق، مصنف، اور آپ نے تدریسی خدمات بھی طویل عرصے تک دیا۔ اس جامعہ کے ہونہار سپوت کو دنیا محترم ڈاکٹر صغیر احمد بن محمد حنیف السلفی المدنی کے نام سے جانتی ہے، جو ہمارے ہی پڑوس ضلع بلرامپور، سابق ضلع گوڈا کے ایک مشہور علمی گاؤں شنکر نگر کے رہنے والے تھے۔ وہ عظیم سپوت بھی آج ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو درگزر کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین، اس مرکزی ادارہ جامعہ سلفیہ بنارس جو ہم سب کا مادر علمی ہے، اس کے فیض سے نہ صرف یہ کہ ہندوستان نے فائدہ اٹھایا بلکہ ہمارا یہ پچھڑا ہوا ملک نیپال بھی مکمل طور پر اس سے فیض یاب ہوتا رہا اور اپنی تشنگی بجھاتا رہا، اور آج میں نہایت فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ شاید ہی ہمارے ملک نیپال کا کوئی بھی قابل ذکر ادارہ ہو
جہاں اس عظیم علمی دینی قلعہ کے فارغین اپنی بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تدریس اور تدریس کے ساتھ تربیت اور تعلیمی ذمہ داریاں نہ نبھا رہے ہوں۔ خود ہمارا یہ ادارہ جامعہ مطلوع العلوم السلفیہ، ہمارے اس ادارے میں بھی کئی ایک اساتذہ ہیں جن کی تعداد 10 کے قریب پہنچتی ہے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ جامعہ سلفیہ سے فیض اٹھایا ہے بلکہ وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں، اور کئی ایک ایسے ہیں جنہوں نے اور آگے بڑھ کر کے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جیسی عالمی دینی درسگاہ سے فراغت حاصل کر کے آج اپنی بہترین صلاحیت اور اپنی خدمات اس ادارے میں رہ کر کے انجام دے رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، آج مجھے اس مادر علمی جامعہ مطلوع العلوم السلفیہ میں، جہاں سے میں نے خود اپنی تعلیم کے سفر کا آغاز کیا ہے، جہاں میں نے الف با پڑھا، جہاں میں نے قلم پکڑنا سیکھا، آج مجھے بے حد مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس ادارے میں میں اپنے ایک دوسرے مادر علمی، جہاں سے میں نے اپنی معیاری تعلیم کا آغاز کیا، جامعہ سلفیہ بنارس سے آئے ہوئے 2 معزز مہمان، جنہیں نہ صرف یہ کہ جامعہ کے مدرس بلکہ دونوں ہمارے احباب کو جامعہ سلفیہ جیسے باوقار اور نامی گرامی ادارے کا سابق شیخ الجامعہ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ میں آج اس ادارے میں انہیں خیر مقدم کہتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لانے کے لیے جو آپ نے مشقت اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، بالخصوص استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی، جو جمعیت کے لیے ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہیں، جن کے سینوں میں جمعیت کی تاریخ محفوظ ہے، اس ضعیفی میں، کمزوری میں آپ نے ہماری صدا کو لبیک کہی اور آپ تشریف لائے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ رب العزت آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کی حیات کو دراز فرمائے اور ہمیں موقع ملے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے مستفید ہو سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جامعہ مطلوع العلوم جس میں ہم شروع میں تعلیم حاصل کرتے تھے صرف ایک مکتب کی شکل میں تھا، یہاں صرف درجات مکتب کی پڑھائی ہوتی تھی اور آس و پاس کے کئی مواضعات کے بچے یہاں آ کر کے دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ برادر عزیز حضرت مولانا عبدالرحیم عبدالستار المدنی حفظہ اللہ، جو اس جامعہ کے ناظم ہیں، وہ جب مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد تشریف لائے تو آپ نے اپنا عزم پختہ کیا اور اس ادارے کو ترقی دینے پہ لگ گئے اور اس مکتب کو آج اس شکل تک پہنچایا ہے جو ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ ادارہ جہاں مکتب کی تعلیم ہوتی تھی، آج فضیلت تک کی بچوں اور بچیوں کی الگ الگ تعلیم ہو رہی ہے اور جملہ طلبہ و طالبات کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، اور مولانا کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں ایک قابل ذکر تعداد اساتذہ کی موجود ہے جو بلا مبالغہ 40 کے قریب ہے۔ جملہ معلمین و معلمات اس ادارے میں 40 کو پہنچ رہے ہیں، جو شاید مجھے نہیں معلوم کہ نیپال میں کسی اور ادارے کے پاس بھی اتنے اساتذہ ہوں اور ان میں کئی ایک مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہوں۔ یہ فخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ادارے کو عطا فرمایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برادر گرامی شیخ عبدالرحیم مدنی حفظہ اللہ، ان کے رفقائے کار، ان کے معاونین، سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور سب کو صحت و سلامت سے رکھے اور جامعہ کے لیے مزید محنت اور مزید اخلاص کے ساتھ اسے ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز طلبہ، میرے محترم اساتذہ، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جامعہ مطلوع العلوم السلفیہ نیپال کا پہلا ادارہ ہے جو جامعہ سلفیہ سے ملحق ہونے کے قریب ہے یا ملحق ہونے جا رہا ہے، یا یوں کہیے کہ انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں اس کے الحاق کی کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق و نصرت اور اس کی مدد کے بعد پھر
برادر گرامی شیخ عبدالرحیم مدنی اور عزیز گرامی مولانا محمد مبارک سلفی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے پہل کیا، قدم آگے بڑھایا۔ ابھی 2 سال پہلے جب ابنائے جامعہ قدیم کا جامعہ سلفیہ میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی، ہم سب نے مل کر کے وہاں ایک تجویز رکھی تھی کہ نیپال ملک الحاق کے معاملے میں بالکل پچھڑا ہوا ہے، اب تک جامعہ کی کوئی شاخ یہاں نہیں ہے، اس لیے یہ قرارداد پاس کی جائے کہ نیپال میں بھی جامعہ کی شاخ قائم کی جائے۔ بحمداللہ یہ قرارداد وہاں لکھی گئی اور زیر غور آئی، اور پھر کارروائی چل رہی تھی، یہاں کی کارروائی آگے بڑھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اور جن لوگوں نے بھی اس معاملے میں کوشش کی ہے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہرحال ایک مادری علمی سے آنے والے معزز مہمانان گرامی کا میں دوسرے مادری علمی میں تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں، انہیں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے ان کی ہر طرح کی کامیابی ترقی کے لیے دعا گو ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہاں تشریف لانے کا اللہ اجر عظیم عطا فرمائے یہ بھی کہتا ہوں۔ اور میں اس موقع پر جامعہ سلفیہ بنارس کے ناظم محترم جناب مولانا عبداللہ صاحب سعود سلفی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہم لوگوں کی درخواست کو قابل اعتنا سمجھا اور اس کارروائی کو آگے بڑھایا اور اپنے قابل قدر اساتذہ کو یہاں آنے کی اجازت دی۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور اپنی بات میں زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اب ان دونوں اداروں کی روز افزوں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دونوں اداروں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور فضا ابن فیضی کی زبان میں یہ کہتے ہوئے، خدا کرے فضا یوں ہی یہ خواب جاگتے رہیں، یہ خوشبوئیں جمع رہیں، گلاب جاگتے رہیں، ہنروران سنت و کتاب جاگتے رہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور تھوڑی لمبی سماع خراشی کے لیے معذرت کرتے ہوئے اب میں باقاعدہ اس مختصر اور مبارک مجلس کے آغاز کے لیے عزیزم عبداللہ اصغر علی جو ہمارے ہی جامعہ کے اولی متوسطہ کے طالب علم ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور قرآن مجید کی چند مبارک آیات اپنی شیریں آواز میں تلاوت فرما کر اس مبارک بزم کا آغاز فرمائیں۔ عزیزم عبداللہ اصغر علی ڈائس پہ تشریف لائیں۔